نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ وَإِنَّا كُلًّا لَمَّا لِيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فاستقم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصير ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون واقم الصلاة طرف النهار وزلفا من الليل ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین واصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض الا قلیلا ممن انجینا منہم واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ وکانوا مجرمین وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون۔ ابھی آپ نے سورہ ہود کی آیت 110 سے 117 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ آیت 110۔ وَإِنَّا كُلًّا لَمَّا لِيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ آیت 111۔ دیکھو ہم نے موسیٰ کو کتاب دی۔ ترجمہ: دیکھو ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، پھر اس میں اختلاف ڈال دیا گیا، اور اگر آپ کے رب کی بات پہل نہ کر چکی ہوتی تو کبھی کا ان کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ بلا شبہ اس کی طرف سے ایسے شبہ میں ہیں جو انہیں تردد میں ڈالے ہوئے ہے۔ آپ کا رب ہر ایک کو اس کے عملوں کا پورا پورا بدلہ دے گا جب وہ اس کے پاس جائے گا، یقیناً اللہ اس کے عملوں سے خوب خبردار ہے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 110-111 کا۔ تفسیر آیت 110۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی ہدایت۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، پھر لوگوں نے اس میں اختلاف ڈال دیا، کسی نے اسے مانا اور کسی نے نہیں مانا۔ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی انہی پر اپنے کو قیاس کر لیجئے۔ آپ کی بات بھی کوئی مانے گا اور کوئی ٹھکرا دے گا۔ آپ کسی کے جھٹلانے سے ناراض و دلگیر نہ ہوں، چونکہ ہم عذاب کا ایک وقت مقرر فرما چکے ہیں اور اپنی حجت پوری کیے بغیر کسی پر عذاب نہیں بھیجتے، اس لیے عذاب کے آنے میں دیر ہے، ورنہ ان کے گناہوں کی وجہ سے تو ان کا کبھی کا فیصلہ کیا جا چکا ہوتا۔ چنانچہ سورہ طٰہٰ میں فرمایا، آیت 129 اور 130 میں، اگر پہلے سے آپ کے رب کی ایک بات اور مقررہ مدت طے شدہ نہ ہوتی تو لازمی طور پر عذاب آ چکا ہوتا، اس لیے آپ ان کی باتوں پر صبر کیجئے اور رات میں اور صبح و شام اپنے رب کی پاکی بیان کرتے رہیے۔ کافروں کا ہمیشہ سے یہ دستور ہے کہ انہیں انبیاء کی سیدھی اور سچی باتیں بری معلوم ہوتی ہیں اور انہیں غلط سمجھتے ہیں اور ان میں طرح طرح کے شبہات نکالتے ہیں، پھر ان کے شک معمولی نہیں ہوتے بلکہ ایسے سخت ہوتے ہیں کہ پکی دلیلوں سے بھی نہیں جاتے۔ آیت 111۔ قیامت آ رہی ہے۔ ایک دن ایسا بھی آ رہا ہے کہ جس دن اللہ سب کو جمع کرے گا اور ہر ایک کو اس کے عملوں کا ٹھیک ٹھیک اور پورا پورا بدلہ دے گا۔ اللہ ہر ایک کے ایک ایک عمل سے خوب خبردار ہے، اس لیے کافروں کو کفر و شرک پر پھولنا نہیں چاہیے۔ کفر کی سزا دنیا میں ملے یا نہ ملے مگر آخرت میں ضرور ملے گی۔ سورہ یاسین کی آیت 32 میں فرمایا، کوئی ایسا نہیں جو ہمارے پاس حاضر ہونے والا نہ ہو۔ فاستقم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصیر۔ آیت 112۔ ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار وما لکم من دون اللہ من اولیاء ثم لا تنصرون۔ آیت
13۔ ترجمہ: اب آپ اور آپ کے ساتھ جو توبہ کر چکے ہیں اسی پر جمے رہیں جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور حد سے آگے نہ بڑھو۔ یاد رکھو اللہ تمہارے عمل اچھی طرح سے دیکھ رہا ہے۔ ظالموں کی طرف نہ جھکو ورنہ تمہیں بھی آگ کا شعلہ لپٹ جائے گا، اور تمہارا اللہ کے سوا کوئی حمایتی نہ ہوگا اور نہ تمہاری مدد کی جائے گی۔ یہ تھا ترجمہ آیت 112 113 کا۔ تفسیر آیت 112: استقامت کا حکم۔ اللہ کے محبوب نبی کو اور تمام مسلمانوں کو استقامت کا حکم ہے، کیونکہ دشمنوں پر فتح پانے کا سب سے بڑا ذریعہ یہی ہے، اور بغاوت و سرکشی سے باز رہنے کی تاکید ہے، کیونکہ یہ دونوں تباہ کن ہیں، وہ کسی غیر مسلم پر ہی زیادتی کیوں نہ ہو۔ در حقیقت زیادتی بذات بری اور تباہ کن ہے۔ آیت 113: دینی کاموں میں سستی اور چشم پوشی کی ممانعت، یعنی دین کی باتوں میں سستی اور اغماض سے کام نہ لو، شرک کی طرف نہ جھکو اور شرکیہ حملوں سے مطمئن اور خوش نہ ہو۔ نیز ظالموں کی طرف مت جھکو اور نہ ان سے مدد لو، ورنہ ان کے عملوں سے راضی ہو جاؤ گے۔ دراصل ظالموں کی حمایت ظلم کی حمایت ہے، ایسا ہرگز نہ کرو ورنہ تم بھی اللہ کے عذاب میں پھنس جاؤ گے۔ پھر ایسا کون ہے جو تمہیں اللہ کے عذاب اور پکڑ سے بچا لے؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طرفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ یُذْهِبْنَ السَّیِّئَاتِ ذَلِکَ ذِکریٰ لِلذَّاکِرِینَ۔ آیت 114: وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِینَ۔ آیت 115۔ ترجمہ: آپ دن کے دونوں طرفوں میں نماز قائم رکھیں اور رات کو ساعتوں میں بھی۔ یاد رکھو نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ نصیحت ماننے والوں کے لیے یہ نصیحت ہے، آپ صبر کیجئے، بلا شبہ اللہ محسنوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ یہ تھا ترجمہ آیت 114 115 کا۔ تفسیر آیت 114: پنجگانہ نماز کا حکم۔ دن کے دونوں طرفوں سے صبح اور مغرب کی نماز مراد ہے، یا پہلے سرے سے صبح کی اور دوسرے سرے سے ظہر و عصر کی نماز مراد ہے۔ اسی طرح رات کی ساعتوں سے عشاء کی نماز مراد ہے، یا مغرب و عشاء کی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مغرب و عشاء کی نمازیں رات کی نمازیں ہیں۔ یہ بھی احتمال ہے کہ صبح و شام کی نمازیں ہی مراد ہیں، کیونکہ معراج سے پہلے صبح و شام ہی کی نمازیں فرض تھیں، اور رات میں آپ پر اور آپ کی امت پر تہجد فرض تھا۔ پھر پنچگانہ نماز کی فرضیت نے یہ حکم منسوخ کر دیا۔ یہ احتمال اس صورت میں ہے کہ جب یہ معلوم ہو جائے کہ یہ آیت معراج کے واقعے سے پہلے کی ہے، کیونکہ یہ سورہ مکی ہے۔ نیکیوں سے برائیاں مٹ جاتی ہیں۔ پھر فرمایا، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، یعنی نیکیاں سابق گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث سنتا تو مجھے اس سے جس قدر اللہ کو منظور ہوتا فائدہ پہنچتا، اور جب کوئی مجھ سے آپ کی حدیث بیان کرتا تو میں اس سے قسم کھلوا کر تصدیق کر لیتا۔ ایک دفعہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے حدیث بیان کی، آپ تو صدیق ہیں ہی، بھلا آپ کی صداقت میں کیا کلام ہو سکتا ہے کہ میں نے آپ سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ جس مسلمان سے کوئی گناہ ہو جائے پھر وہ وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لے تو یقیناً اللہ اس کا گناہ معاف فرما دے گا۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے صحابہ کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کاسا وضو کر کے دکھا دیا، پھر فرمایا، میں نے آپ کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا، اور آپ نے فرمایا، جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کر کے دل لگا کر 2 رکعت نماز پڑھ لی اس کے تمام پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ سے فرمایا کہ برائی کے بعد نیکی کر لو، نیکی برائی کو مٹا دے گی، اور لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ آیت 115: یعنی اللہ مخلصوں کے اعمال کو ضائع نہیں کرتا، بلکہ قیامت کے دن اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض الا قلیلا ممن انجینا منہم واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ وکانوا مجرمین۔ آیت 116: وما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلھا مصلحون۔ آیت 117۔ ترجمہ: پھر تم میں پہلے زمانے کے لوگوں میں سے ایسے ذی اثر لوگ کیوں نہیں ہوئے جو ملک میں فساد سے لوگوں کو روکتے، علاوہ ان گنتی کے لوگوں کے جن کو ہم نے ان میں سے بچا لیا تھا،
اور ظالم اسی کی پیروی کرتے رہے جس میں انہیں آسودگی دی گئی تھی، اور وہ تھے ہی مجرم۔ آپ کا رب ایسا نہیں کہ وہ آبادیوں کو ظلم سے تباہ کر دے اور ان کے باشندے صلاح والے ہوں۔ آیت 100 یہ ترجمہ تھا آیت 116 117 کا۔ تفسیر آیت 116، گناہوں سے روکنے والی جماعت کا وجود ضروری ہے، یعنی سابق زمانے کے لوگوں میں چند اشخاص کے سوا ایسے لوگ نہیں پائے گئے جو بدمعاشوں کو اور شرارت پسندوں کو شرارتوں سے اور جرائم سے روکتے اور آبادیوں میں گناہ نہ ہونے دیتے۔ ایسے ہی چند اشخاص کو ہم اپنے عذابوں سے محفوظ رکھتے ہیں اور ان پر آنچ نہیں آنے دیتے۔ اسی وجہ سے اللہ نے امت محمدیہ میں ایسی نیک جماعت کے موجود رہنے کا قطعی حکم فرمایا اور ان کا وجود ضروری قرار دیا۔ سورہ آل عمران کی آیت 103 نے فرمایا، تم میں خیر و بھلائی کی دعوت دینے والی ایک جماعت ضروری موجود رہنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ بری باتیں دیکھ کر انہیں مٹانے کی کوشش نہیں کریں گے تو اللہ عنقریب عام عذاب بھیج دے گا۔ گناہ باعث عذاب ہیں۔ پھر فرمایا کہ ظالموں کی یہ عادت ہی ہے کہ وہ گناہوں اور برائیوں سے باز نہیں آتے، علماء کی نصیحتوں کو نصیحت نہیں مانتے اور برائیوں پر دن رات پڑے رہتے ہیں۔ آخرکار بے خبری میں اچانک ان پر اللہ کا عذاب ٹوٹ پڑتا ہے اور انہیں گناہوں کی بڑی سنگین قیمت دینی پڑتی ہے۔ آیت 117، یعنی جس شہر میں کچھ ایسے لوگ ہوں جو برائیوں سے لوگوں کو منع کرتے رہے تو اللہ اس پر لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے کبھی عذاب نہیں بھیجتا جب تک کہ سب اللہ کے حکم عدولی اور بغاوت پر نہ اتر آئیں، یا نیک لوگوں پر اللہ بطور ظلم کے کبھی عذاب نہیں بھیجتا جب تک کہ تمام لوگ نافرمانیوں پر نہ اتر آئیں اور روکنے والوں کی نصیحتوں پر عمل نہ کریں۔ اللہ کی ذات ظلم سے پاک ہے۔ سورہ ہود کی آیت 101 میں فرمایا، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ خود انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ سورہ فصلت کی آیت 46 میں فرمایا، اور آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ یہ تھا سورہ ہود کی آیت 110 سے 117 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی وایاکم بآیات الذکر الحکیم۔